السلام علیکم ناظرین، تحریک انصاف کے حوالے سے 3 بڑی خبریں آج بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر خبروں پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے وہ کنٹروورسی جو تحریک انصاف کی وجہ سے پیدا ہوئی وہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہید ہونے والے افسران اور جوانوں کے حوالے سے ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سپورٹ کرنے والے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان شہداء کے بارے میں مذاق اڑایا گیا اور ان کو ریٹرننگ آفیسر کی طرح تشبیہ دی گئی اور ان پر طنز و تشنیع کی گئی ہے۔ اور یہ جو اہلکار شہید ہوئے میر علی میں گزشتہ روز، تو آج ان کا جنازہ ادا کیا گیا مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری بھی گئے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں موجود تھے، اور ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کو اسلام آباد میں دفن کیا گیا۔ شہید کیپٹن محمد احمد بدر کو ضلع تلہ گنگ کے جو آبائی علاقہ ہے وہاں پر انہیں دفنایا گیا، سپرد خاک کیا گیا۔ اور حوالدار صابر شہید، نائک خورشید شہید، سپاہی ناصر شہید، سپاہی راجہ شہید، سپاہی ساجد شہید کو ان کے اپنے جو آبائی علاقے ہیں وہاں سپرد خاک کیا گیا، اور ان کے جنازوں میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، اور دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان پر فوج کا جو عزم ہے اس کو سپورٹ کیا گیا۔ لیکن مجھے اب ایک اور چیز جو محسوس ہو رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان کی سرزمین پر آتے ہیں اور آ کر اس قسم کی کارروائیاں کر کے جاتے ہیں، اور آج جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، انہوں نے بھی بہت سخت بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا دور کمزوری دکھانے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اب ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ شاید اب ایک اور آپریشن کی تیاری ہے، اور یہ بڑا سخت آپریشن ہوگا، کیونکہ ملک کے اندر امن و امان اور استحکام کی صورتحال جڑی ہوئی ہے معاشی استحکام کے ساتھ، اور اگر آپ نے معاشی استحکام پیدا کرنا ہے تو پھر امن و امان کو بہتر بنانا اور پوری دنیا کے سرمایہ دار کو اس بات کی تسلی کروانا کہ وہ پاکستان اگر آئے گا تو اس کا سرمایہ محفوظ رہے گا، تو اس لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اور ISPR نے اپنے اعلامیہ میں یہ بات بھی کہی ہے کہ مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اچھا، یہ بات تو ہے کہ جو میر علی کا واقعہ ہوا اس میں جو ہمارے فوج کے اہم عہدیدار بھی شہید ہوئے، لیکن جو ہی یہ واقعات پیش آئے اور سوشل میڈیا پر ان کا جب ذکر ہوا تو تحریک انصاف کے سپورٹ کرنے والے کچھ اکاؤنٹس کی جانب سے ان سارے واقعات جو ہیں ان کو بڑا سپورٹ کیا گیا اور شہداء کی توہین کی گئی۔ اس پر مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے بہت سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا اور اسے ملک دشمنی قرار دے دیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب، عطاء اللہ تارڑ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ملک دشمنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا۔ عمران خان صاحب سزاؤں کی بات تو کرتے ہیں کہ جو 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی جن لوگوں نے کیا ان کی سزا کی بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں وہ کیا کہیں گے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں وہ کیا کہیں گے جو کل سے سوشل میڈیا پر پاکستانی قوم کے شہداء کا مذاق اڑا کر یہ سارا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا بریشر سیف صاحب نے، جو خیبر پختونخوا میں ترجمان ہیں گورنمنٹ کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے نشانے پر لے لیا۔ اچھا، یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے اور دوسری اہم بات کہ تحریک انصاف کے اندر فیصلے کون کر رہا ہے، گزشتہ روز بھی اس پر ایک تفصیلی ویلاگ کیا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آج جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحاد ہوا اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو الائنس بنا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے سے انہیں بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے آ کر آگاہ کیا تھا، اور ان کی مرضی اور منشا کے عین مطابق سب کچھ چلتا رہا۔ اور آپ کو علم ہے کہ پہلے یہ سنی اتحاد کونسل سے پہلے یہ جو اتحاد تھا وہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر ان کے ساتھ کیا، لیکن جو بنیادی وجہ جو فائدہ اٹھانا تھا وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر کے تحریک انصاف کے لوگ
سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں گے تو انہیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملیں گی، لیکن مخصوص نشستوں جس کام کے لیے سنی اتحاد کونسل کے پاس ساتھ اتحاد کیا گیا تھا وہ کام تو بالکل نہیں ہوا، بلکہ بالکل ہو ہی نہیں سکا۔ اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اور اسد قیصر صاحب نے بھی، ان سب لوگوں نے اس اتحاد کو ایک اپنی غلطی قرار دیا۔ اب جب یہ غلطی قرار دیا تو یہ غلطی کس کے کہنے پہ قرار دے رہے ہیں؟ لازمی عمران خان صاحب کی سپورٹ ہوگی تو یہ والی سالی بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مشاورت ہوتی تھی وہ پارٹی کے اندر بہت کم اور بشرا بی بی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بشرا بی بی سے ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تو مشاورت کا سلسلہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو جب مشاورت کا سلسلہ نہیں ہو رہا تو پھر عمران خان صاحب کوئی ایک رہنما جاتا ہے تو اس سے اور بات کرتے ہیں، دوسرا رہنما جاتا ہے تو اس سے اور بات کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر پارٹی کے اندر مختلف گروہ اور دھڑے بن چکے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خان نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، دوسرا کہتا ہے خان نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، اور جب سب کی الگ الگ باتیں آتی ہیں تو پھر آپس میں پارٹی کے اندر ایک کنفرنٹیشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن پارٹی کے جو رہنما ہیں، رؤوف حسن صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بھی تحریک انصاف کے جو مخالف عناصر ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں پھیلا رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، اور سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھٹی صاحب جو ہیں، ارشاد بھٹی صاحب، وہ تحریک انصاف کے بڑے کلوز ہیں، جیو ٹیلی ویژن پر اور باقی میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی وہ جاتے ہیں، تحریک انصاف کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے 5 اہم رہنماؤں پر شک ہے، اور ان کے خلاف انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ ان کی مانیٹرنگ کریں، اور جب مانیٹرنگ مکمل ہو گئی تو پتہ چلا یہ 5 نہیں ہیں، 12 لوگ ہیں، اور 12 لوگوں کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، لیکن ان 12 لوگوں کو عمران خان تک رسائی نہیں مل رہی، ان تک ایکسیس نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب یہ جو فیصلہ ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر ہیں لیکن ایجنڈا کسی اور کا لے کے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ کشیدہ اور پیچیدہ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ آج احسن اقبال صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے قومی مقصد کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تعاون کریں۔ ظفروار میں میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ تمام جماعتیں سیاسی مفادات چھوڑ کر قومی مقصد کے لیے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ کولیشن گورنمنٹ کو ایک غیر معمولی مینڈیٹ ملا ہے، قوم نے فساد، انتشار اور جھوٹ کی سیاست مسترد کر دی ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ معاشی اور اقتصادی چیلنجز کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ ہم مرکز میں بھی پاکستان کی معیشت کو جدید بنیادوں پر کھڑا کریں گے، نوجوانوں کو بہترین ہنر دیں گے، روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ اب اس کے اندر انہوں نے کوئی بڑی بات تو نہیں کی کیونکہ یہ بالکل سیاسی گفتگو ہی ہے، لیکن اس گفتگو کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کو رگڑا بھی دے دیا، جہاں پر ان سب سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ قومی مقصد کے لیے تعاون کریں۔ تو انہوں نے یہ جھوٹ، انتشار اور جھوٹ کی سیاست کا کہہ کر کہ انہوں نے مسترد کر دیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب شاید اگر پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی زبانیں اور اپنے رویے، اپنے بیانات، ان سب کو تھوڑا سا ٹون جو ہے اس کی ڈیفرنٹ کرنی پڑے گی، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ آج اتوار کا دن ہے اور کوئی زیادہ بڑی سیاسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوئی۔ وفاقی وزراء بھی وزیر بننے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں روانہ ہو گئے ہیں، اور پہلی افطاریاں جا کر وہاں پر انہوں نے کی ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، اور مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں۔ تو ابھی تو بس یہ نئی شادی جب ہوتی ہے تو اس وقت پھر رومانس سارا چل رہا ہوتا ہے، کھانے شانے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں رمضان گزرے گا تو اس وقت پھر مولانا فضل الرحمان بھی آ جائیں گے، تو شاید وہ زمین گرم کرنے کے فارمولے پر عمل کرنا شروع کر دیں۔